میری مراد عالم نوجوان حضرت مولانا امیر حمزہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ کی ہے۔ میں حضرت سے گزارش کروں گا کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے نورانی و عرفانی بیان سے ہم سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ آپ مجلس تحفظ ختم نبوت کے نائب ناظم بھی ہیں اور مدرسہ مظہر العلوم نگٹوشا کے استاذ بھی ہیں، اور انشاءاللہ بہت قیمتی بیان ہوگا، جم کر بیٹھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ھدی للمتقین، صدق اللہ العظیم۔ آج کا یہ جلسہ عظمت قرآن اور اصلاح معاشرہ کے نام سے منعقد ہو رہا ہے۔ حافظ ولی الدین صاحب دامت برکاتہم کے بچے نے ناظرہ قرآن مکمل کیا تھا، اس کی نسبت پر یہ جلسہ منعقد ہو رہا ہے۔ میری کوشش رہے گی آپ حضرات کو یہ سمجھانے کی کہ یہ قرآن کیا ہے اور یہ قرآن کیوں آیا ہے۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بے شمار مخلوقات بنائی ہیں، اور انسانوں سے پہلے بہت سی مخلوق تھیں، اس دنیا کے اندر بھی تھیں، اس دنیا کے باہر کی دنیا میں بھی تھیں۔ کائنات میں اس وقت جو عظیم مخلوق تھی وہ ملائکہ سمجھی جاتی تھی انسانوں سے پہلے، جنہیں ہم فرشتے کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے، ملائکہ کے سامنے یہ کہا، اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ قرآن کریم کے پہلے پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا تذکرہ کیا ہے۔ یاد کریے اس وقت کو جس وقت آپ کے رب نے ملائکہ سے، فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں۔ اللہ بنانے والے تھے مخلوق، جو بھی اللہ تعالیٰ بنائیں گے وہ مخلوق ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کا جو تعارف ملائکہ کے سامنے رکھا وہ یہ رکھا کہ میں اس دنیا میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ نائب اور جانشین اور خلیفہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کام اصل کرتا ہے وہ کام اس کے سپرد کیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے جو سارے کام ہیں وہ تو انسانوں کے سپرد نہیں کیے جا سکتے، لیکن بہت حد تک بہت سی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے سپرد کیا۔ تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ آپ کیا ایسی مخلوق بنائیں گے کہ جو زمین میں فساد پھیلائے گی، خوریزی کرے گی، ایسی مخلوق بنائیں گے؟ کیونکہ فرشتوں نے یہاں پر پہلے جناتوں کو دیکھا تھا، اور جنات بھی چونکہ مکلف تھے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی تھی، بعض اختیارات ان کو بھی دیے تھے، تو انہوں نے اس دنیا کا بڑا نظام درہم برہم کیا تھا۔ تو فرشتوں نے ان حالات کو دیکھ کر انسانوں کو بھی سوچا کہ جب انسان کو بھی اختیار دیے جائیں گے اور فرشتوں سے زیادہ اختیار ملیں گے تو یہ اس سے زیادہ خوریزی کرے گا، اس سے زیادہ فساد پھیلائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جواب دیا کہ ہم جو جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے، انی اعلم ما لا تعلمون۔ اس سے ایک بات تو یہاں پر یہ سمجھ میں آتی ہے کہ بہت سی باتوں کو اسی موقع پر سمجھانا ضروری نہیں ہوتا ہے، بلکہ جب آپ کسی کام کو کرنے کا، خیر کے کام کو کرنے کا آپ آغاز کر رہے ہیں، آپ شروعات کر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی خیر کا کام کرنا ہے، بسا اوقات ایسا ہوگا کہ اس کام میں کچھ لوگ آپ کی مخالفت کریں گے۔ اچھا، جو مخالفین بھی ہوتے ہیں نا، وہ ایسا نہیں کہ ہر شخص جو آپ کی مخالفت کر رہا ہے وہ آپ کی دشمنی کی بنیاد پہ کرے گا۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مخالفت کرنے والا مخلص ہو اور وہ یہ سمجھ رہا ہو یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخالفت تو نہیں کر سکتے نا، ان سے رائے پوچھی گئی تھی، تو رائے میں دیانت کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ جو رائے مانگی گئی ہے وہ دی جائے، اس کے مطابق رائے دی جائے۔ فرشتوں نے جو سمجھا تھا انہوں نے رائے دے دیا۔
تو میں یہ کہہ رہا تھا بسا اوقات بس جب کوئی کام شروع کرنا اس کو شروع کر دو. اگر آپ کو 100% شرح صدر حاصل ہے کہ یہ میرا کام درست ہے, آپ کام کو شروع کر دیجئے. آگے جب اس کے نتائج پیدا ہوں گے تو وہ لوگ جن کو ابھی آپ کے کام میں شکوک و شبہات ہو رہے ہیں وہ خود بخود آپ کے کام کے قائل ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ابھی حکمتیں نہیں سمجھائی کہ انی اعلم ما لا تعلمون, میں جانتا ہوں وہ جو تم نہیں جانتے. میں جانتا ہوں یہی مخلوق تو شر تو پھیلائے گی لیکن یہ خدا کی نیابت کا وہ کارنامہ انجام دے گی جو دوسری مخلوق نہیں انجام دے سکتی. پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے جو حضرت آدم علیہ السلام کو فضیلت بخشی, عظمت بخشی, جس کی وجہ سے آدم علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے نتیجے میں کل انسانیت اشرف المخلوقات بنی, اس کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بنایا کہ علم آدم الاسماء کلہا. آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزوں کو سکھلا دیا اور پھر انہی چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا. فرشتوں نے ان چیزوں کو سیکھ لیا, لیکن جب آدم علیہ السلام سے ان کی تفصیل پوچھی گئی, آدم علیہ السلام ٹھیک ٹھیک بتاتے گئے اور فرشتے ان چیزوں کے بارے میں ٹھیک ٹھیک نہیں بتا پائے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اسجدوا لآدم, آدم کو سجدہ کرو. سارے کے سارے فرشتے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدے رہتے ہوئے الا ابلیس, مگر ابلیس جو تھا اس نے سجدے سے انکار کیا, اللہ تعالیٰ نے اس کو راندہ درگاہ کیا. تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں آدم علیہ السلام کی برتری, بڑائی, فضیلت, اشرفیت اللہ تعالیٰ نے جو فرشتوں کے سامنے ثابت کی اور جس چیز کو دلیل بنایا اس میں کہا علمہ, ہم نے ان کو علم دیا ہے. علم کی بنیاد پر آدم علیہ السلام کی برتری ثابت ہو رہی ہے. پھر مجموعی طور پر علم کی بنیاد پر یہ برتری فرشتوں کے سامنے, اور جب فرشتوں کے سامنے تو فرشتے افضل المخلوقات تھے, تو اس وقت کی مخلوقات میں سب سے افضل مخلوق کے سامنے جب انسانیت کی برتری ثابت ہو گئی تو یہ ہو گیا نتیجہ کہ انسان اب اشرف المخلوقات ہے. لیکن پھر جب اس دنیا میں انسان آیا تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح نہیں پیدا کیا کہ جس طرح آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کا علم دے دیا تھا تو اب جب انسان اس دنیا میں آئے گا تو تمام چیزوں کو سیکھا ہوا آئے گا. نہیں, اللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تم کو ماؤں کے پیٹ سے اس طرح سے نکالا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے, کچھ علم نہیں تھا. اور مخلوقات کو تو پھر بھی کچھ علم ہوتا ہے لیکن انسان کو کچھ بھی علم نہیں ہوتا, کچھ نہیں جانتا ہے. لیکن ظاہر ہے برتری جو ظاہر ہوئی تھی وہ علم کی بنیاد پر. تو اب یہاں پر آ کر جو نیابت کا کام انجام دیں گے وہ بھی علم کی بنیاد پر ہوگا. لیکن یہ علم بندہ خود سے پیدائشی حاصل نہیں کرے گا, بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو علم حاصل کرنے کے کچھ ذرائع دے دیے, کچھ راستے دے دیے. کہا ان الدنیا خلقت لکم وخلقتم للآخرہ, یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بنائی ہے اور تم کو اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے بنایا. یہ دنیا ہمارے نفع کے لیے بنائی. تو ظاہر ہے جب یہ دنیا ہمارے نفع کے لیے بنائی گئی ہے تو ہمیں اس دنیا سے کیسے نفع حاصل کرنا ہے اس کے لیے علم کی ضرورت ہوگی. بھائی بہت سی چیز نفع والی ہوتی ہیں لیکن ہمیں ان کے بارے میں صحیح معلومات نہ ہو. جیسے بھائی پھل ہیں بہت سے ٹھنڈے ہوتے ہیں, کیلا ہے ہمارے نفع کے لیے بنا ہے لیکن ہمیں یہ نہ پتا ہو کہ جب سینہ جکڑا ہو تو اس کو نہیں کھانا ہے. اب ہم نے تو سوچا ہمارے نفع کے لیے بنا ہے تو ہم اس کو لاؤ کھاتے ہی رہیں. نہیں, تو ہمیں اس نفع کو کیسے استعمال کرنا ہے اس کے لیے ہمیں علم کی ضرورت پڑے گی. تو ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نفع کے لیے پیدا کیا تھا, ہمارے نفع کے لیے بنایا تھا, لیکن اس سے ہم صحیح نفع کیسے حاصل کریں, کتنی مقدار میں استعمال کرنا ہے, کیسے استعمال کرنا ہے, اس کے لیے ضرورت پڑی علم. دوسرے کہا وَخُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ, اور تم آخرت کے لیے بنائے گئے ہو. تو اس آخرت کو ہمیں کیسے بنانا ہے, اللہ کو کیسے راضی کرنا ہے, اس کے لیے بھی جو ضرورت پڑے گی وہ علم کی پڑے گی. اور علم نام کی بندے کے پاس پیدائش کے وقت کوئی چیز نہیں, لا تعلمون شیئا, کچھ نہیں جانتے تم. اب یہ علم کیسے حاصل ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بندوں کو کچھ ذرائع عطا کیے, کچھ چیزیں عطا کری کہ ان کے ذریعے تمہیں علم حاصل کرنا ہے. پہلا جو ذریعہ تھا
وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا حواس کا. حواس کسے کہتے ہیں؟ حواس کہتے ہیں محسوس کرنا. جیسے ہم آنکھ سے دیکھتے ہیں، کان سے سنتے ہیں، ناک سے سونگتے ہیں، زبان سے چکھتے ہیں، ہاتھ سے چھوتے ہیں. ان چیزوں سے ہمیں علم حاصل ہوتا ہے. کوئی بھائی ہمیں دیکھنا ہے اجالے میں کوئی گورا ہے کالا ہے، کسی کے کلر کو معلوم کرنا ہے، آنکھ کا استعمال کریں گے. کسی کی آواز کیسی ہے اس کو معلوم کرنا ہے. کوئی کون سی بولی بول رہا ہے، دیہاتی بولی بول رہا ہے، شہری بولی بول رہا ہے، کس درجے کی اردو بول رہا ہے، اردو بول رہا ہے، انگلش بول رہا ہے، اس کے لیے ہمیں کان کا استعمال کرنا پڑے گا. اور اسی طریقے سے کسی چیز کے بارے میں معلوم کرنا ہے یہ چیز نرم ہے یا سخت ہے، اس کے لیے ہاتھ کا استعمال کرنا پڑے گا. کوئی چیز میٹھی ہے یا کڑوی ہے یہ ہمیں معلوم کرنا ہے، اس کے لیے زبان استعمال ہوگی. بہت سی چیزیں یہ اچھی ہوں گی، بدبودار ہوں گی یا خوشبودار ہوں گی، ان کے لیے ناک کا استعمال ہے. یہ بنیادی طور پر 5 چیزیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں. یہ سب سے پہلے ذرائع ہیں علم حاصل کرنے کے. بھائی کوئی شخص آیا ہمارے پاس، ہم نے دیکھا اس کو، اپنی آنکھوں سے دیکھا تو ہم نے دیکھا تھوڑی سی سر جھکا ہوا ہے اور جو ہے بال جو ہے اس کے سفید ہیں، چہرے پہ جھریاں ہیں. ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ علم حاصل کرا یہ شخص عمر رسیدہ ہے. پھر اس نے گفتگو کری تو گفتگو میں تھوڑی سی دیہاتی آواز محسوس ہوئی. ہم یہ سمجھ گئے کہ یہ صاحب جو ہے دیہات سے آئے ہوئے باشندے ہیں. یہ علم ہمیں حاصل ہو رہا ہے حواس سے، یہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. اس کے ذریعے، یہ تو میں ابتدائی بتا رہا ہوں، اس کے ذریعے بہت سی چیزوں کا علم حاصل ہوتا ہے. جب ہم نے پڑھنا سیکھ لیا تو پھر آنکھ سے پڑھ کر ہم نہ جانے کن چیزوں کا علم حاصل کرتے ہیں. بہت سی چیزوں کا علم حاصل ہوتا ہے. اسی طریقے سے ایک دائرہ ہے، لیکن یہ جو علم حاصل کرنا ہے ہمیں آواز سے، اس کا ایک محدود دائرہ ہے. بہت سی چیزوں کا علم اس سے حاصل ہوگا لیکن بہت سی چیزوں پر اس سے علم حاصل نہیں بھی ہوگا. وہاں پر ہماری عقل کام کرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے عقل دیا. عقل علم حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے. ہم نے بتایا نا کہ ہم نے کسی انسان کو دیکھا، انسان کی رنگت جان لی، اس کا حال چال جان لیا، اس کے بارے میں ہم نے بہت سی چیزیں جان لی. لیکن فوراً جیسے ہی ہم نے انسان کو دیکھا میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ اس کا کوئی باپ بھی ہوگا، اس کی کوئی ماں بھی ہوگی. یہ چیزیں میری عقل فیصلہ کرتی ہے اور فوراً فیصلہ کرتی ہے. کچھ چیزوں میں عقل فوراً پہنچ جاتی ہے. جیسے ہم رات میں سوئے اور صبح ہماری آنکھ کھلی، تو آنکھ کھلی ہم نے کھڑکی سے دیکھا باہر تھوڑی سی روشنی دکھ رہی ہے. تو جیسے ہم نے دیکھا روشنی دکھ رہی ہے فوراً ہماری عقل نے فیصلہ کیا سورج نکل آیا. سورج نکلنے کی علامت ہے کہ یہ روشنی ہو چکی ہے. ہم نے سورج دیکھا نہیں، ہم نے دیکھی روشنی، لیکن روشنی سے ہم نے نتیجہ حاصل کیا کہ سورج نکل آیا ہے. یہ چیز ہماری عقل فیصلہ کرتی ہے. اسی طریقے سے جب ہم نے اس دنیا کو دیکھا تو ہم نے دیکھا، جب اس دنیا کو دیکھا تو اس دنیا کو دیکھ کر ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس دنیا کو کوئی بنانے والا ہوگا. کیونکہ ہم اس دنیا میں جو چیز بھی دیکھتے ہیں ہر چیز کو کوئی نہ کوئی بنانے والا ہوتا ہے. کوئی عمارت بغیر کسی مستری کے نہیں تعمیر ہو سکتی، بلکہ اگر کہیں پر ایک قلم رکھ دیا جائے، ایک کاغذ رکھ دیا جائے، ہزاروں سال قلم کاغذ کے اوپر رکھا رہے، لیکن جب تک کوئی محرر اور کوئی تحریر کرنے والا، کوئی لکھنے والا نہیں ہوگا، وہ قلم کاغذ پر کچھ نہیں لکھ سکتا. تو ایک تحریر کے لیے کسی لکھنے والے کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ اتنی بڑی کائنات بغیر کسی بنائے پیدا ہو جائے، بن جائے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. عقل اس کا فیصلہ کرتی ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچاننا خالص عقلی مسئلہ ہے. ابھی اگر وحی نہ بھی آئے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی ہے کہ اگر کسی کے پاس وحی کی تعلیمات نہ پہنچے، نبوت کی تعلیمات نہ پہنچے، تب بھی اس شخص کو اللہ کو ماننا ضروری ہے، کیونکہ اللہ کو ماننا یہ عقلی مسئلہ ہے. اللہ کو ماننا مطلب ہے کوئی اس کا بنانے والا. یہ کائنات اپنے آپ نہیں وجود میں آ سکتی. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ لوگ جو دہریے ہوتے ہیں نا، ایتھیسٹ ٹائپ کے، کہ وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے ہیں، وہ آئے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگے ہمیں آپ سے گفتگو کرنی ہے. کہا کس چیز پہ؟ کہا اللہ تعالیٰ کا وجود آپ ثابت کریے. امام صاحب رحمۃ اللہ نے کہا ابھی ذرا میں ایک مسئلے میں الجھا ہوا ہوں، تم جاؤ بعد میں آنا. تفسیر کبیر میں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو نقل کیا. کہا کہ جاؤ بعد میں آنا. کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا اصل میں مسئلہ میرے پاس یہ آیا ہے کہ ایک آدمی جو ہے دریا کے کنارے بیٹھا تھا
اور اس کو کوئی کشتی نہیں مل رہی تھی دریا پار کرنے کے لیے. اور پھر وہ بیٹھا بیٹھا سوچ ہی رہا تھا کہ اس نے دیکھا ایک دم سے ایک درخت گرا اور پھر وہ کٹا اور پھر اس کے پٹرے بنے اور پھر وہ آپس میں جڑے اور پھر وہ خود بخود جو ہے دریا کے کنارے آ کے لگ گیا اور پھر وہ اس کشتی میں سوار ہوا اور وہ دریا پار کر گیا. کہنے لگا میں سوچ رہا ہوں یہ سب ہوا کیسے تھا. اب وہ جو دہریے تھے وہ کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بھائی یہ تو بالکل بیوقوفانہ بات ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک درخت اپنے آپ کٹ جائے, اپنے آپ پٹرے بن جائے, اپنے آپ کشتی بن جائے, اپنے آپ دریا کے کنارے لگ جائے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جب ایک درخت کٹ کر اپنے آپ کشتی نہیں بن سکتا تو اتنی بڑی کائنات اپنے آپ بن سکتی ہے. یہ سارا نظام اپنے آپ بن سکتا ہے. یہ سورج چاند کا نظام, یہ پہاڑ اور دریا کا نظام سب اپنے آپ بن جائے گا. اس کو بنانے والا کوئی نہیں ہوگا, ضروری طور پر اس کو بنانے والا کوئی ہوگا. یہ بات یہ عقل فیصلہ کرتی ہے. لیکن اب اس کے آگے ایک سوال اور آتا ہے کہ اس نے کیوں بنایا ہے. بنانے والا ہے, عقل نے فیصلہ کر لی, اس نے کیوں بنایا ہے؟ ہمیں اتنے اختیارات کیوں دیے, ہمیں اتنی عقل کیوں دی, ہمیں اتنی صلاحیت کیوں دی؟ کیا ہمارا وجود بھی اس طرح سے ہوا ہے جس طرح سے دیگر جانور ہیں, جس طریقے سے انہوں نے کھایا پیا اور زندگی گزاری اور چلے گئے؟ کیا ہمارا بھی یہی معاملہ رہے گا کہ کھائے پیے اور اپنی خواہشات پوری کریں اور ہم زندگی گزار کے چلے گئے؟ اب یہاں پر عقل بھی تھک جاتی ہے اور عقل بھی گویا کہ اپنے سارے اختیارات ختم کر دیتی ہے, اب کام نہیں کرتی. اب اس کے آگے کا علم ہمیں کیسے حاصل ہو کہ اس نے ہمیں کیوں بنایا ہے؟ یہاں پر ایک تیسرے طرح کے علم کی ضرورت ہوتی ہے جس علم کو ہم کہتے ہیں وحی. ظاہر ہے, یعنی وحی مطلب اللہ کی طرف سے کوئی ایسا پیغام آئے جو ہماری رہنمائی کرے. جب ہمیں اللہ نے بنایا ہے تو ہمیں کیوں بنایا ہے اس کا جواب بھی صرف اللہ تعالیٰ دے سکتے ہیں. اللہ کے علاوہ اس بات کا جواب کوئی نہیں دے سکتا ہمیں کیوں بنایا. تو اب ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنا چاہیے تھا پیغام. اب یہ اگر ایسا, اب دو صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ ہے بھائی سارے بندوں کے دروازے پہ اللہ تعالیٰ آئیں اور کہیں اے فلاں اٹھو, دیکھو تمہیں صبح صبح یہ کرنا ہے اور یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے. اس طریقے سے تو پھر جو انسان کو بنانے کی جو وجہ ہے وہی ختم ہو جائے گی. وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیوں بنایا انسان کو؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے, تمہیں موت دی ہے, تمہیں زندگی دی ہے, اس وجہ سے دیا ہے تاکہ تمہیں آزمائے تم میں کون ہے اچھا عمل کے اعتبار سے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے, تو آزمائش بھی باقی رہنی چاہیے تھی اور وحی بھی آنے کی ضرورت تھی, پیغام بھی آنے کی ضرورت تھی. تو اللہ تعالیٰ نے پھر وحی کو نازل کرنے کے لیے کچھ اپنے مخصوص بندوں کو چنا, اپنے مخصوص بندوں کا انتخاب کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے اس اعلیٰ درجے کے علم کو اتارے. اب سمجھیے وحی یہ علم کا سب سے اعلیٰ ذریعہ ہے. جب یہ وحی علم کا سب سے اعلیٰ ذریعہ ہے تو جن کے اوپر وحی اترے گی وہ سب سے بڑے عالم کہلائیں گے, یعنی انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام. کسی کی عقل کتنی ہی کامل کیوں نہ ہو جائے لیکن وہ نبی کے برابر نہیں ہو سکتا, کیونکہ نبی کے اوپر سب سے بڑا علم کا خزانہ یعنی وحی اتاری جاتی ہے, اس لیے کوئی بھی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کو چنا انسانوں کی رہنمائی کے لیے اس دنیا میں. ہم نے کہا نا ان الدنیا خلقت لکم وخلقتم للآخرہ, تمہارے لیے بنائی گئی دنیا, تم بنائے گئے تھے آخرت کے لیے. تو دنیا کو ہمارے لیے بنایا ہے بہت حد تک کہ اس میں جس علم کی ضرورت پڑے گی اس علم کو آدمی اپنی حواس سے, اپنی عقل سے پہچان سکتا ہے کہ دنیا کو کیسے استعمال کرنا ہے. لیکن جو دوسرا مقصد ہے کہ خلقتم للآخرہ, تم آخرت کے لیے بنائے گئے ہو, اس آخرت کی تیاری کیسے کرنی ہے, اس آخرت کو کیسے اچھا بنانا ہے, وہاں ہمیں کیسے جنت حاصل کرنی ہے, وہاں کیسے اللہ کو راضی کرنا ہے, یہ علم بغیر اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کے ہم نہیں حاصل کر سکتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ علم ہمیں دیا اور اس علم کا نام ہے وحی کا علم. یہ وحی اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے اتاری.
اس وحی کا جو آغاز ہوتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے ہوتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا کے پہلے انسان بھی ہیں اور اس دنیا کے پہلے نبی بھی ہیں۔ آدم علیہ السلام کے ذریعے اس وحی کا آغاز ہوا، اور پھر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وحی کا اختتام ہوا۔ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتارا ہوا وہ اعلیٰ درجے کا علم ہے، وہ اعلیٰ درجے کی وحی ہے کہ جس کے بغیر انسان اپنے مقصد کو پورا نہیں کر سکتا۔ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ قرآن کیا ہے؟ قرآن ہماری ایک ضرورت ہے، جس طریقے سے دیکھنا ہماری ایک ضرورت ہے، جس طریقے سے سننا ہماری ضرورت ہے، جس طریقے سے عقل کا ہونا ہماری ضرورت ہے، اسی طریقے سے قرآن، حدیث یعنی وحی کا اترنا ہماری ضرورت ہے۔ اگر ہم اس وحی کے علم کو پس پشت ڈال دیں گے، اس وحی کے علم سے اپنا ناطہ توڑ لیں گے، تو گویا کہ ہم اپنی ضرورتوں کو پورا نہیں کرنا چاہ رہے، ہم کامل نہیں بن سکتے اس قرآن کے بغیر، جس طریقے سے آدمی عقل کے بغیر کامل نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی بندہ نابینا ہے تو کہیں گے بھائی یہ انسان کامل نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ علم کا جو ایک ذریعہ ہے، حالانکہ دیکھنا ایک ادنا ذریعہ ہے، علم کا ایک ادنا ذریعہ ہے، اس سے اعلیٰ درجے کی عقل ہے۔ اگر کوئی شخص سن نہیں سکتا تو کہا جائے گا یہ انسان کامل نہیں ہے، کیوں؟ علم کا ایک ذریعہ اس کا ختم ہو گیا۔ اگر کوئی شخص زبان کی اس کی حلاوت ختم ہو گئی ہے، وہ چکھ کر چیزوں کو محسوس نہیں کر پا رہا ہے، تو کہا جائے گا اس انسان میں نقص ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس سے علم کا ایک ذریعہ ختم ہو گیا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی کی عقل کہیں کام نہ کر رہی ہو، کسی کی عقل تھوڑا کم کام کر رہی ہو، جیسے ہم کہتے ہیں مجنون ہو جانا، پاگل ہو جانا، اگر کوئی انسان اللہ نہ کرے اس طرح کا ہو جائے تو ہم کہیں گے یہ انسان ناقص ہے، کیوں؟ کیونکہ علم کا ایک جو ذریعہ تھا وہ ذریعہ اس کے پاس نہیں ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے اگر کسی انسان کی زندگی میں وحی کی تعلیم نہیں ہے، قرآنی رہنمائی نہیں ہے، اللہ کا پیغام نہیں ہے، تو وہ اس دنیا کی کتنی بڑی معراج کو ہی کیوں نہ پالے، وہ انسان ناقص رہے گا، کیونکہ وہ انسان علم کے ایک ذریعے سے محروم ہے۔ تو یہ ہے قرآن، یہ ہے وحی۔ اور پھر جو قرآن ہے، قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ کی کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے، میں نے بتایا نا، وحی اللہ تعالیٰ نے بہت سے انبیاء کرام پر اتاری، اور پھر انبیاء کرام پر جو وحی اتاری کبھی کتابی شکل میں بڑی بڑی کتاب جیسے تورات، زبور، انجیل، قرآن، اور پھر کبھی اللہ تعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی کتابیں، صحف ابراہیم و موسیٰ، قرآن نے کہا ہے ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے آئے، موسیٰ علیہ السلام پر صحیفے آئے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کبھی بغیر کتاب کے صرف انبیاء کرام علیہ السلام سے زبانی اللہ تعالیٰ یعنی فرشتے آئے اور انبیاء کو کچھ پیغام سنایا، انبیاء نے وہ اپنی قوم کو سنا دیا، یا اللہ تعالیٰ نے نبی کے دل پر کوئی چیز القاء کری، دل پر کوئی چیز بتائی، ڈالی، اور نبی نے وہ بات ڈال دی، بتا دی۔ اسی طریقے سے کبھی ایسا ہوتا ہے نبی نے کوئی چیز خواب میں دیکھی، خواب کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ وحی کو اتارتا ہے۔ جو ابھی مولانا انصار صاحب واقعہ سنا رہے تھے نا، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کا، یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے خواب کے ذریعے وحی کی شکل میں اتارا تھا۔ تو ان ذرائع سے اللہ تعالیٰ اتارتے تھے۔ لیکن یہ جو قرآن ہے، یہ قرآن اللہ کی کتاب بھی ہے اور اس کے ساتھ اللہ کا کلام بھی ہے۔ پہلی جو کتابیں آتی تھی وہ اللہ تعالیٰ کتابی شکل میں دے دیا کرتے تھے، وہ اللہ کی طرف سے بات ہوتی، اللہ کی پیغام ہوتا تھا، لیکن اللہ کے الفاظ نہیں ہوتے تھے، اللہ کی مراد ہوتی تھی، اللہ کی منشا ہوتی تھی۔ لیکن یہ جو کلام اللہ ہے، یہ کلام اللہ بھی ہے، اللہ کا قرآن بھی ہے، اللہ کا کلام بھی ہے، اور اللہ کی کتاب بھی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے دستور یہ بنایا ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منہا او مثلہا، کہ جب اللہ تعالیٰ وحی کو نازل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام بنایا کہ ایک وحی کو اللہ تعالیٰ اتارتے ہیں، ایک محدود وقت تک کہ وہ وحی رہتی ہے، وہ تعلیم رہتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دیتے ہیں، اس کی جگہ دوسرا پیغام۔ تورات تھی، تورات کے بعد آ گئی زبور، زبور کے بعد آ گئی انجیل، یہ اللہ تعالیٰ بدل لیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو بدلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا ما ننسخ من آیت او ننسیہا نأتی بخیر منہا او مثلہا،
کہ جب ہم پہلی کسی تعلیم کو مٹاتے ہیں اور اس کی جگہ پر کوئی دوسری چیز لاتے ہیں تو وہ چیز یا تو اس جیسی ہوتی ہے یا اس سے بہتر ہوتی ہے۔ تو قرآن آخری میں آئی ہے، اس سے پہلے کی جتنی کتابیں تھیں اللہ تعالیٰ نے ان سب کو منسوخ کر دیا۔ اب بندوں کے لیے جو کتاب ہدایت ہے وہ یہ قرآن کریم ہے، اور قرآن میں یہ اصول بیان کیا جو بعد میں کتاب آتی ہے وہ بہتر ہوتی ہے یا اس جیسی ہوتی ہے۔ تو اب ہم یہ کہتے ہیں یہ جو قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتارا ہوا جو علم قرآن میں ہے یہ پچھلی تمام کتابوں سے اللہ تعالیٰ کی اعلیٰ ہے، بلکہ پچھلی تمام کتابوں کا علم قرآن کی بعض صورتوں میں سمیٹ دیا گیا ہے، اور مزید صورتیں یہ قرآن کریم کی برتری ظاہر کرنے کے لیے۔ تو جس طریقے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء میں سب سے اعلیٰ ہے، اس طریقے سے یہ قرآن تمام کتابوں میں سب سے اعلیٰ کتاب ہے۔ تو یہ میں نے بتایا قرآن ہے کیا۔ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری ہوئی وحی ہے، یعنی دوسرے الفاظ میں یہ کہیے قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتارا ہوا وہ علم ہے جس کے بغیر انسانیت ادھوری رہتی ہے، جس کے بغیر انسانیت مکمل نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی شخص قرآن کو چھوڑ رہا ہے وہ شخص اندھے سے بدتر ہے، وہ شخص پاگل ہونے سے بہتر ہے۔ جس طریقے سے اندھا شخص ناقص ہے کیونکہ وہ علم کو چھوڑ رہا ہے، جس طریقے سے جو شخص پاگل ہو گیا ہے وہ ناقص ہے کیونکہ وہ علم سے محروم رہ گیا ہے، اسی طریقے سے جو قرآن سے دور ہے وہ شخص ناقص ہے کیونکہ وہ علم سے دور رہ گیا ہے۔ یہ ایک بات ہو گئی قرآن کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے قرآن کا ہم سے مطالبہ کیا ہے، قرآن کیوں آیا ہے۔ دیکھیے قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی کتاب ہے کہ اگر آپ کسی سائنٹسٹ کے سامنے رکھیں تو بتائے گا اس میں بڑی عجیب عجیب چیزوں کا انکشاف کیا گیا ہے، بہت سی چیزیں جو پردے غیب میں تھیں ان کو کھولا گیا ہے قرآن میں۔ اگر آپ کسی شاعر کے سامنے قرآن کو رکھیں گے تو کہے گا بہت اعلیٰ درجے کا ہے، ادبی کلام ہے یہ، لیکن یہ تمام چیزیں قرآن میں، تمام علوم موجود ہیں، یہ تمام چیزیں قرآن میں موجود ہیں، لیکن قرآن کریم کی اصل حقیقت کیا ہے، کیوں آیا ہے قرآن؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن لوگوں کی رہنمائی کرنے کے لیے آیا ہے، ہدایت کے لیے آیا ہے۔ یہ قرآن مخلوق کا تعلق خالق سے جوڑنے کے لیے آیا ہے، یہ قرآن آخرت کی تیاری کرانے کے لیے آیا ہے، یہ قرآن رب کو منوانے کے لیے آیا ہے۔ کون رب کو منا پائیں گے؟ کون اس قرآن سے فائدہ اٹھا پائیں گے؟ قرآن کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں وہ لوگ اس قرآن سے پورا فائدہ اٹھا پائیں گے۔ قرآن کس طریقے کی رہنمائی کرتا ہے؟ بنیادی طور پر قرآن کریم میں جو پیغام ہمیں دیا گیا ہے، بنیادی طور پر اگر ہم ان کو تقسیم کرتے ہیں تو وہ دو چیزیں ملتی ہیں، ایک کا نام ہے عقائد، ایک کا نام ہے اعمال۔ یعنی قرآن کریم میں جن چیزوں کا ہم سے مطالبہ ہے ان میں ایک چیز وہ ہے جن کو ہمیں ماننا ہے، اور کچھ چیزیں وہ ہیں جن کو ہمیں کرنا ہے۔ جیسے قرآن کا جو سب سے پہلا پیغام ہے وہ یہ ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے، جو اس جہان کا بھی پالنہار ہے اور اس جہانوں کے علاوہ بھی جتنے جہان ہیں ان کا پالنہار ہے۔ رب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہماری تمام ضرورتوں کو پورا کرنے والا اللہ وہ ہے جو ہماری تمام ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ ہمیں بھوک لگتی ہے کھلاتا اللہ ہے، ہمیں پیاس لگتی ہے پلاتا اللہ ہے، ہمیں جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے وہ چیز ہمارے لیے مہیا جو کرتا ہے وہ ذات اللہ کی ہے۔ قرآن کا جب ہماری تمام ضرورتیں پوری کرنے والا اللہ ہے تو اب ہر ضرورت میں ہمیں جو دست سوال اٹھانا پڑے گا وہ اللہ کے سامنے اٹھانا پڑے گا۔ قرآن میں جو سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے تعارف پر زور دیا گیا۔ آپ قرآن کا پڑھیے، قرآن کا کوئی پارہ ایسا نہیں جائے گا جس میں اللہ تعالیٰ کا تعارف نہ کرایا گیا۔ عجیب عجیب انداز سے کہیں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا بیان ہے، کہیں بندے کو اللہ تعالیٰ کی رحمت بیان ہو رہی ہے الرحمن الرحیم، تاکہ بندہ یہ سمجھے یہی ہے جہاں سے ہمیں نعمتیں ملیں گی، یہی ہے جہاں سے ہمیں مدد ملے گی۔ اس در پہ لپکو، کہیں اپنی اللہ تعالیٰ قدرت کو ظہور کرتے ہیں، کہتے ہیں مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔
اور ایسا مالک ہے قیامت کے دن. یہاں پر تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی زبان کو اپنی مرضی سے استعمال کر رہے ہیں. اللہ نے دیا، اللہ تعالیٰ نے کیونکہ خلیفہ بنایا ہے نا. ہم اپنی زبان کو اپنی مرضی سے استعمال کر رہے ہیں، ہم اپنے ہاتھ کو اپنی مرضی سے استعمال کر رہے ہیں. اگر ہماری جیب میں پیسہ ہے ہم اپنے پیسے کو اپنی مرضی سے استعمال کرتے ہیں. لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی مالکیت اور شان حکومت اس طرح سے ظاہر ہوگی کہ کوئی بڑے سے بڑے بادشاہ کے پاس کچھ نہیں ہوگا. سب تہی دامن بالکل خالی ہاتھ وہاں پر کھڑے ہوں گے. پھر اللہ ہی کہے گا لمن الملک اليوم، بتاؤ آج بادشاہت کس کی ہے، آج حکومت کس کی ہے. اللہ کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا. اس طرح کی مالکیت ہوگی، بالکل سناٹا چھا جائے گا، کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے جواب آئے گا للہ الواحد القہار. آج ایک اللہ کی حکومت ہوگی جو زبردست غلبے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہیں پر مالک یوم الدین کہہ کے اپنا تعارف کراتے ہیں تاکہ بندے کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہو، اللہ کا خوف پیدا ہو اور بندہ اللہ تعالیٰ سے جڑے. اللہ کیسے کیسے تعارف کراتے ہیں. اللہ کہتے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اللہ ایک ہیں، ان کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے زندہ ہیں اور تمہاری زندگی ان کی محتاج ہے. وہ القیوم ہے، تمہاری زندگی کو چلانے والے ہیں. وہ جب چاہتے ہیں تم پیدا ہوتے ہو، وہ جب چاہتے ہیں تم بیمار ہوتے ہو، وہ جب چاہتے ہیں تم صحت یاب ہوتے ہو، وہ جب چاہتے ہیں تم مالدار ہوتے ہو، وہ جب چاہتے ہیں تم غریب ہوتے ہو، وہ جب چاہتے ہیں تو تم اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جاتے ہو. کوئی انسان اس دنیا میں مرنا نہیں چاہتا، لیکن اللہ تعالیٰ کا جب حکم آتا ہے تو بالکل بھی اللہ تعالیٰ کے ایک لمحے کی بھی کسی بندے کو مہلت نہیں ملتی کہ ایک سیکنڈ بھی زائد جی لے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے آگے. اور پھر اللہ تعالیٰ اتنا بڑا نظام چلاتا ہے کہ لا تاخذوہ سنۃ ولا نوم. ایک بندہ جب کام کرتا ہے، دن بھر محنت کرتا ہے، تو محنت کے نتیجے میں اس کا بدن تھکتا ہے. اس تھکنے کے نتیجے میں اس کو آرام کی ضرورت پڑتی ہے. وہ کبھی سوتا ہے اور اگر کہیں سونے کے لیے بستر نہیں ملے تو بیٹھے بیٹھے اونگتا ہے، نیند آ کر رہتی ہے، تھکن کا تقاضا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تمہارے نظام کو اور تمہاری جیسی ہزاروں مخلوق کے نظام کو چلا رہے ہیں، لیکن اس نظام کو چلانے میں لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اللہ کو کبھی نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو کبھی تھکن نہیں آتی ہے. پھر وہ اللہ کیسا ہے؟ ہماری ہر ضرورت وہیں سے پوری ہونی ہے، تو کیا اس کے پاس سب کچھ ہے جو ہماری تمام ضرورتوں کو پورا کر سکتا ہے؟ اللہ کہتا ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. اس کے خزانے میں سب کچھ ہے. وہ آسمانوں کا بادشاہ ہے، وہ زمینوں کا بادشاہ ہے. جو چیز ہمیں ملنی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دربار سے ملے گی. اللہ کے دربار سے ہٹ کر کہیں سے کوئی چیز نہیں ملی. آپ جانتے ہیں بندوں کے اندر شرک کیوں آتا ہے؟ کیوں بندہ اللہ کے دربار سے ہٹ کر غیر اللہ کے دربار پر جاتا ہے؟ کیوں بندہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر غیر کے آگے سجدہ ریز ہوتا ہے؟ جب بندے کے سامنے سے اللہ کا تعارف ختم ہوتا ہے، اللہ کی پہچان ختم ہو جاتی ہے، تب بندہ غیر کی طرف جاتا ہے. بھائی جس کو یہ معلوم ہو میرا اللہ سب کچھ کرتا ہے، میرے اللہ کے پاس سب کچھ ہے، اور پھر میرے اللہ نے کہا ہے تم پکارو میں تمہاری سنوں گا، ہر وقت وہ ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے. اور پھر میرے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے وہ بندوں پر بڑا مہربان ہے. جس کو اللہ تعالیٰ کی ان تمام صفات کا یقین ہوگا وہ بندہ کسی غیر کے در پر جھک نہیں سکتا. شرک کی وجہ جو بنتی ہے وہ یہی بنتی ہے کہ بندے کے سامنے سے اللہ کا تعارف، اللہ تعالیٰ کا استحضار ختم ہو جاتا ہے. جب اللہ کا استحضار ختم ہو جاتا ہے تو بندہ غیر اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے. قرآن میں شرک کی جڑوں کو کاٹنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پر اپنا تعارف کرایا. اللہ کو پہچانو. ایک جگہ کہتا ہے ان اللہ فالق الحب والنوا. اللہ تعالیٰ وہ ہیں، تم دیکھو ایک چھوٹا سا دانہ اور گٹھلی تم زمین میں ڈالتے ہو، اور پھر زمین میں جب ڈالتے ہو وہ زمین سخت ہوتی ہے. کتنی سخت ہوتی ہے کہ اس زمین کو کھودنے کے لیے تمہیں ہل کی ضرورت پڑتی ہے، پھاوڑے کی ضرورت پڑتی ہے، کھرپی کی ضرورت پڑتی ہے. ہاتھ سے زمین کو نہیں کھودتے، پہلے وہاں پر دھار دھار چیزوں کا استعمال کرتے ہو. پھر اس دانے کو
جو بے جان ہوتا ہے، اس کے اندر کچھ نہیں ہوتا ہے، تم اس کے اندر ڈالتے ہو، پھر اللہ تعالیٰ اس دانے کو، اس گٹھلی کو پھاڑتے ہیں اور اس سے ایک نرم سی کوپل نکلتی ہے، اور وہ کوپل اتنی ہلکی ہوتی ہے، اتنی ہلکی ہوتی ہے، کوئی بچہ کس کے پھونک مار دے وہ کوپل مرجھا جائے گی۔ لیکن وہی سخت زمین جس کے لیے ابھی ہمیں ضرورت پڑی تھی دھار دھار آلے کی، اس سخت زمین کو یہ معصوم سی، یہ نرم سی کوپل پھاڑ کے نکلتی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کون ہے پھر اس نرم سی کوپل کو تناور درخت بناتی ہے، پھر اس سے پھلوں کو نکالتی ہے، کیسے الگ الگ پر متشابہن، یہ جو قرآن کہتا ہے متشابہن غیر متشابہ، تم دیکھو کہ ایک درخت سے پھل نکل رہے ہیں، وہ ایک دوسرے سے مل بھی رہے ہیں، جیسے آم ہے، آم کا درخت سے آم کے پھل نکل رہے ہیں تو سارے آم ہے تو یہ متشابہن ہے، لیکن آپ دیکھیے ایک ہی دانہ گیا تھا نا، اس دانے سے آم نکل رہے ہیں، کوئی آم چھوٹا ہے، کوئی آم بڑا ہے، کوئی آم موٹا ہے، کوئی آم اس کے مقابلے میں کم موٹا ہے، کوئی آم ذائقے مند ہے، لذیذ ہے، کھٹا ہے، کوئی میٹھا ہے، کوئی کڑوا ہے، کسی میں بکسا پن ہے، کوئی ذائقہ نہیں محسوس ہو رہا ہے۔ یہ کون ہے جو اس تمام چیزوں کو کر رہا ہے؟ کہتے ہیں اللہ ہے، یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، وہ اللہ ہے جو زندے کو مردے سے نکالتا ہے، جو مردے کو زندے سے نکالتا ہے۔ ہم نے دیکھا اس دنیا میں ایک مرغی ہوتی ہے، اس مرغی سے ایک بے جان سا انڈا نکلتا ہے، وہ مردہ انڈا ہے، اس انڈے سے اللہ تعالیٰ زندہ مرغی نکالتا ہے۔ اس پورے نظام کو اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں، اور قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دعوت فکر دے رہے ہیں۔ ان چیزوں میں غور کرو، سیروا فی الارض فاعتبروا یا اولی الابصار، زمین میں چلو اور زمین کے نظام کو دیکھو اور مختلف چیزوں کو دیکھو، تمہیں نظر آئے گی۔ جب تم تمام چیزوں کو دیکھو گے تمہاری اندر سے ایک آواز آئے گی، ہے ان کو ایک کوئی بنانے والا۔ ایک عرب بدو سے پوچھا گیا تم نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ بدو مطلب دیہاتی، پوچھا تم نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ اس نے کہا جب ہم راستے میں قدموں کے نشانات دیکھتے ہیں، کوئی جنگل ہے، جنگل میں مٹی ہے، مٹی پہ کوئی انسان گزر کے جائے، قدموں کے نشانات بن جاتے ہیں۔ آپ نے گزرنے والے کو نہیں دیکھا لیکن آپ کہہ دیں گے یہاں سے کوئی گزر کے گیا ہے، قدموں کے نشانات نے بتایا کوئی انسان گزرا ہے۔ اسی طریقے سے کہیں پر اگر آپ نے دیکھا کوئی مینگنی پڑی ہے، آپ بتا دیں گے پہلے یہاں پر کوئی جانور بنا تھا تبھی مینگنی پڑی ہے۔ آپ نے کہیں پر پرندوں کو دیکھا، آپ پہچان جائیں گے یہاں پر پانی ہوگا تبھی تو پرندے ہیں، اگر پانی نہیں ہوتا تو ظاہر ہے مخلوق کی حیات پانی پر موقوف ہے، پانی نہیں ہوتا یہاں پر مخلوق نہیں ہوتی۔ تو چیزوں کو دیکھ کر چیزوں کو پہچانتے ہیں۔ تو جب ہم نے آسمان دیکھا، جب ہم نے زمین دیکھی، جب ہم نے دریائیں دیکھی، جب ہم نے پہاڑ دیکھے، جب ہم نے درخت دیکھے، ان تمام چیزوں نے چیخ چیخ کر بتایا ان تمام چیزوں کو بنانے والی کوئی ذات ہے۔ وہ ذات کون ہے؟ وہ ذات ہے اللہ۔ ذالکم اللہ فانا تؤفکون، یہ ہے اللہ، تم کدھر جا رہے ہو؟ تو قرآن کیوں آیا ہے؟ قرآن آیا ہے ہدایت کے لیے۔ ہدایت میں سب سے پہلی چیز کی ضرورت کیا ہے؟ بندے کا تعلق اللہ سے جڑ جائے، مخلوق کا تعلق خالق سے جڑ جائے۔ جب مخلوق کا تعلق خالق سے جڑ جائے گا تب جب اللہ ہمیں مل جائیں گے پھر ظاہر ہے سب چیز ہمیں مل جائے گی، سب چیز ہمیں مل جائے گی۔ جب اللہ مل جائیں گے نبی بھی مل جائیں گے، قرآن بھی مل جائے گا، سب کچھ مل جائے گا۔ اس لیے قرآن ہمیں سب سے پہلے اللہ سے جوڑتا ہے۔ جب اللہ کا صحیح تعارف آ جائے گا ہمارا عقیدہ نہیں خراب ہوگا، ہم شرک کی طرف نہیں جائیں گے۔ تو قرآن کس لیے آیا ہے؟ میں نے یہ بات بتائی تھی کہ دو باتیں ہیں میں جو آج بتانی ہے۔ نمبر ایک یہ بات بتائی قرآن کیا ہے، تو میں نے یہ بتایا قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتارا ہوا وہ علم ہے کہ جس علم کے بغیر کوئی بندہ کامل نہیں ہو سکتا۔ جس کی زندگی میں قرآن وہ کامل۔ اب یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ بھائی عقلیں ہوتی ہیں، کسی کی عقل کم کام کرتی ہے، کسی کی زیادہ کام کرتی ہے۔ جس کی عقل جتنی زیادہ کام کرے گی ہم کہیں گے وہ انسان اتنا کامل ہے۔ اسی طریقے سے کسی کا قرآن سے تھوڑا تعلق ہے، کسی کا قرآن سے زیادہ تعلق ہے۔ جس کا قرآن سے جتنا گہرا تعلق ہوگا وہ انسان اتنا کامل ہوگا۔ ہمارا تعلق قرآن سے صرف الفاظ کے پڑھنے کا ہے، ہم کسی نہ کسی درجے میں کامل ہو گئے، لیکن الفاظ سے آگے نکل کر ہم قرآن کے معنی کو سمجھنے لگے، ہماری کاملیت بڑھ گئی۔
پھر اس معانی کو اور ان الفاظ کو لوگوں میں پھیلانے والے بن گئے، ہماری کاملیت اور بڑھ جائے گی۔ قرآن کے پیغام کو جتنا ہم اپنی زندگی میں اتاریں گے اور لوگوں کی زندگی میں اتارنے کی کوشش کریں گے، اتنا ہی ہم کامل ہوں گے۔ قرآن سے جتنا ہم دور ہوتے جائیں گے تو گویا کہ ہم اپنے آپ کو ادھورا، اپنے آپ کو ناقص، اپنے آپ کو نامکمل، گویا کہ ہم اپنے آپ کو بیکار بنانا چاہ رہے ہیں قرآن سے دور ہو کر۔ اللہ تعالی ہم سب کو کامل اور مکمل بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔